وعلیکم بھائی السلام. کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بھائی، سیدھے جہنم جائیں گے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ آپ کو عزت دے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے بھائی؟ حکم کریں. جی میرے کچھ کوشچنز ہیں، صحابہ کے ریلیٹیو ہیں اور غار ہیرا کے ریلیٹیو ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اور نور کے ریلیٹیو ہیں. تو اوکے پوچھیں باری بھائی، باری سوال کر کے کیا؟ پوچھو یا ایک ساتھ پوچھو؟ جیسے آپ کی مرضی بھائی. ایسا کرتے ہیں جی باری باری پوچھ لیتے ہیں. سب سے اوکے پہلے اوکے میرا سوال یہ ہے کہ جو باغ فتق میں جو ہوا تھا، جب بیوی جو ہماری بطول جو تھی وہ جب گئی تھی ابو بکر کے پاس، تو انہوں نے حق کیوں نہیں دیا تھا انہیں؟ وہ جو ان کی جو جاگیر بنتی تھی، اسی لیے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں نا، حب دنیا کے لیے. بھائی کیوں ابو بکر امام کیوں بنا تھا؟ اللہ نے اس کو امام تو نہیں بنایا تھا نا، کیوں امام بنا؟ لوگ ایک دوسرے کے مال پہ کیوں قبضہ کرتے ہیں؟ ہاں حب دنیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں فدق ایک بہت وسیع علاقہ تھا، اور فدق اتنا زیادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے آمدنی سے فوج کے خرچے نکالتے تھے، مسلمین کے حکومت کے امور چلاتے تھے. تو اگر یہ پیسہ اتنی عظیم درآمد اہل بیت علیہ السلام کے پاس رہتی، ابو بکر عمر یہ سادہ لوگ تو نہیں تھے، بڑے تیز لوگ تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس بہت پیسے ہوں، لوگ پیسے والوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پیسے والوں کی حمایت کرتے ہیں، اور پیسے کی بدولت انسان وفاداریاں خرید سکتا ہے، حلیف بنا سکتا ہے. تو اگر اہل بیت علیہ السلام کے پاس مالی ریسورسز ایک حکومت جیسے جتنا ہو، تو یہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے، اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام. تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے بہت بڑا درد سر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ان کو اس سے محروم کریں، اس درآمد سے، اس عظیم سرمایے سے، اس عظیم درآمد سے اس کو اپنے لیے مخصوص کر دیں، تو لازمی بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے اپوزیشن جتنا ہی کمزور ہو، جتنا ہی غریب ہو، فقیر ہو، ہمارے فائدے میں. اور لوگ بھی جو ہے الناس و عبید الدنیا، لوگ بھی دنیا کو دیکھتے نا، مالی مفادات ہوں، کہ پیسے ویسے ہوں، تو لوگ اسی کی سپورٹ کرتے ہیں. تو لوگ بھی ان کے ساتھ پاس نہیں جائیں گے، ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایسے غریب ہیں، فقیر ہیں. تو وہ تو تیز تھے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور میرا سوال یہ تھا کہ جب میں نے جو سنا تھا نا، جو میں نے واقعہ جو یہ پڑھا ہوا ہے، اور آپ کے بیان میں نے کافی، آپ کے جو مناظرے ہیں میں نے کافی دیکھے ہوئے ہیں، وہ کپی والا جو تھا اس کا بھی میں نے کافی آپ کے ساتھ مناظرے دیکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو فالوور بھی ہوں بیسکلی نا. تو میرا سوال یہ تھا کہ اس ٹائم پہ اب عمر بھی موجود تھے جب انہوں نے خط پھاڑا تھا، اور انہوں نے خط پہ تھوکا تھا، اور انہوں نے یہ بات بولی تھی، بیوی نے یہ بات بولی تھی، عمر آج عمر ہی تھا، عمر ہی نے خط لے کے پڑا تھا نا، عمر یہی کیا تھا. جی 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 جی. تو بیوی نے یہ کہا تھا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارا پیٹ بھی پھاڑیں گے. بقر اللہ بطن، اللہ اس کے روز محشر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو پھاڑ دے نا. اسی لیے حضرت ابو لولو رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں کہ وہ اس نے بی بی کی دعا کی تعبیر ہے. اچھا، اور ہمارے لیے صحیح بخاری، صحیح مسلم یہ حجت کیوں نہیں ہے؟ ہم کیونکہ شیعہ ہیں، اور یہ لوگ بڑے ہی، یعنی عقیدے میں یہ بخاری تو بالکل یہ کافر جیسا تھا، اور بالکل اس کی کتاب میں اس نے نواسب سے، وہ خود بھی ناسبی تھا، نواسب سے روایت کرو، اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے روایت کرو. عقیدے میں وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دین اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. بخاری اہل بیت سے نہیں لیتا، بخاری اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت علیہ السلام سے لے لو. تو ہم بخاری سے کیوں نہیں لیتے؟ بخاری کیونکہ اہل بیت سے وہ لیتا ہی نہیں، اس کا اہل بیت علیہ السلام اس کے دشمنوں کا وہ سپورٹر ہے. اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے وہ حدیث نقل کرتا ہے. اور احادیث بھی، وہ کون سے احادیث؟ وہ احادیث جن میں کفر واضح ہے، اسرائیلیات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے بھائی. اچھا، اور یہ خود بخاری جو ہے نا، بخاری اس کے استاد نے اس کی تکفیر کی تھی، اور اس کو شہر سے آخر میں، یہ جوانی میں بھی نہیں، آخر عمر میں اس کی تکفیر کی وجہ سے نیشابور سے اس کو نکالا گیا. یہ بخارا چلا گیا. پھر اس کے استاد نے بخارا کے امیر کو خط لکھا کہ یہ شخص کافر ہے. کفر کے الزام میں اس کو بخارا سے بھی نکالا گیا. یہ گاؤں میں رہتا تو اسی گاؤں میں پھر اس کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کو خود اس کے اساتید نے اس کی تکفیر کی ہے. ہم کیوں اس کی مان؟
اچھا سر، اور ایک اور بات یہ پوچھنی تھی، ایک بک آپ نے اس دن حدیث بتائی تھی، شار نہج البلاغہ اس طرح کی کوئی ہے، جی جی جی، جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ معاویہ نے وہ خط لکھے تھے کہ عمر کی جو فضیلت بیان کرے گا اس سے زیادہ پیسے ملیں گے، پھر عمر کے بعد ابو بکر، عثمان، اس طرح ان سب کے فضائل جو ہے نا انہوں نے بیان کیے کروائے تھے تاکہ وہ مولا علی کے ساتھ انہیں کمپیئر کر سکیں. جی صحیح. تو کیا وہ ہمارے لیے، وہ کتاب ہمارے لیے حجت ہے؟ اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ سب سچ ہے؟ نہیں، وہ سب کچھ حجت نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہی بات شیعوں نے بھی روایت کی، ٹھیک ہے نا، وہی بات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کتاب سلیم ابن قیس میں اسی جیسی بات مروی ہے. اچھا، اور سر اب میرا یہ کوشچن ہے، آپ نے لاسٹ ٹائم ایک مناظرہ جو میں نے دیکھا تھا اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ غار ہیرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہیں تھے. غار ثور اور ہے، غار حرا اور ہے، ٹھیک ہے نا. غار حرا وہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی ہے. غار ثور وہ ہے کہ وہاں پر وہ ہجرت والے رات پہ تھے نا. تو آپ غار حرا کی بات کر رہے ہیں. ابو بکر تو نہیں تھا نا، ابو بکر تو بعد میں مسلمان ہوا ہے نا. ابو بکر غار حرا میں کیا کرتا تھا؟ وہ تو کوئی نہیں کہتا، عمریہ بھی نہیں کہتا کہ ابو بکر غار حرا میں تھے. نہیں سوری، غار ہیرا غار کا ہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیت کو بھی وہ جوڑتے ہیں نا کہ سانپ بھی تھا وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ غار ثور ہے، وہ غار حرا نہیں، غار ثور کرے گا، وہ تمہاری غار حفاظت ثور، کرے گا. غار ثور. اچھا اچھا، جی جی، تو غار ثور میں وہ نہیں تھے ان کے ساتھ؟ ابو بکر تھا وہاں. ہاں وہ ابو بکر تھا نا، وہ اونٹ بھیجنے آیا تھا نا. اس کو پتہ تھا کہ یہ جائیں گے مدینہ میں، انہوں نے اونٹ پہ جانا، ان کو اونٹ کی ضرورت ہوگی، تو اونٹ کے بڑے پیسے اس نے اٹھا لیے تھے. تو کوئی مدد تو کی نہیں اس غار ثور میں، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا. اور سر یہ کن کن جنگوں سے بھاگے ہیں، اس کی کیا ہمارے پاس حدیثوں میں کوئی وہ آ جائے گا نا. ابھی میں نے سیریز شروع کیا نا، ابھی سیریز شروع، کل رات کو اگر آپ نے میری تقریر سنی ہوگی تو میں نے احد کے متعلق بات کی ہے نا، وہ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا اچھا. اور سر ایک یہ کویسچن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے؟ بالکل نور تھے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں وہ انسان نہیں تھے. او بھائی اس طرح نہیں تھے کہ ان کا انسان نہیں ہے، وہ انسان تھے، بشر تھے. جی جی ہاں اسمانی جی. وہ اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا تھا. جی ہاں. اچھا، تو ان کا سایہ تھا، سایہ مبارک تھا ان کا؟ یہ احادیث میں ہے کہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ تھا یا بعض اوقات تھا، اس کا مجھے نہیں معلوم. سر یہ حدیث آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ ہاں یہ امام محمد، یہ احادیث شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یہ بعض اوقات ہوتا تھا، یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا تھا، ہمیں اس کا نہیں معلوم. بہرحال ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا. یہ روایات میں اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں موجود ہے کہ ان کے معجزات میں سے ایک یہی تھا. ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ کسی اتنی خوشبو تھی ان کی کہ اگر وہ کسی راستے سے چلتے تو کئی دن کے بعد بھی وہاں جلتے تو ان کی خوشبو آتی تھی کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اتنی ان کی خوشبو تھی، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اچھا. اور سر ایک اور یہ چیز ان کے معجزات میں سے یہ تھا کہ اگرچہ ان کا قد میانہ تھا لیکن کبھی کوئی بھی شخص جتنا بھی لمبا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو ان سے وہ اس کا قد اس سے لمبا نظر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبا نظر نہیں آتا. تو ٹھیک ہے نا، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے. جی ہاں.